اس کے ضمن میں میری زبان پر حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا ریب میں اپنی کتاب کے اندر قرآن کریم فرقان حمید جیسی عظیم کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، نہ بڑھ جاؤ تمہارے قدم اور تمہارے اعمال، فرمایا کہ اس حد تک نہ بڑھ جائیں کہ وہ تمہارے نبی یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اللہ عز و جل کے احکام کے منافی نہ ہو جائیں تمہارے اعمال یا تمہارے کام۔ اس دونوں ہستیوں کے بارے میں کہ تم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات یہ وہ مبارک سورت ہے حضرت حسن بصری، قتادہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دیگر علماء کے نزدیک یہ جو سورت ہے یہ پوری کی پوری سورت مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس مبارک سورت کی آیتوں کی تعداد چونکہ صرف 18 ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے موضوعات کو بیان کیا ہے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی کی ممانعت کی اللہ تعالیٰ نے اس کی شروع میں کہ تمہارے قدم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آگے نہ گزر جائیں۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، اصلاح بین المومنین کے ضابطے، اسلامی اخوت و ہمدردی، عیب جوئی کی ممانعت، بدگمانی کی ممانعت، غیبت کی ممانعت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ کا اس کے اوپر پورا یقین اور اس کے بارے میں تلقین، معاملات اور خبروں کی تفصیل کیے بغیر ایسے ہی بات کرنے میں اس کے بارے میں بات، صحابہ کرام نے اسلام کس طرح قبول کیا، ایمان کس طرح لے کر آئے اور ان کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کے بعد استہزاء اور تصور جو ہے اس کی ممانعت، برے القابات سے ایک دوسرے کو بلانا، اس کے بارے میں کسی کے عیب و نقاص کی متلاشی نہ ہو جائے، اس کے بارے میں مساوات انسانی اور تفاوت درجات کا معیار جو ہے اس کو بیان کیا گیا، قبول ایمان، احسان الہی کے بارے میں، نبی اکرم رسول مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربا میں جا کر حاضری کا بیان، وہاں پر اپنی زبان کو کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، تمہاری آواز کیسی ہو۔ یہ مبارک آیت کی صرف 18 صورتیں ہیں، لیکن اس کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئے سے نیا پیغام عطا کیا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شان کو بیان کرتے ہوئے اس کی پہلی آیہ بینہ میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں کوئی قید نہیں رکھی، اس آیہ بینہ میں کوئی ایک قید نہیں رکھی ہے کہ صرف اس معاملے میں آگے نہ بڑھو، دوسرے معاملے میں چاہے آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی قید، ایک عام فہم اعلان کیا ہے، فرمایا کہ جس امر کو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ دیکھو، فرمایا ہر اس عمل سے تم پیچھے ہو۔ کوئی کام ہے نہ کہ یہ اعلان فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ یہ کام کریں، اور حیات طیبہ کے بعد اگر ہو بھی جائے تو کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا اعلان ایک عام فہم اعلان کر کے بنا دیا، اور فرمایا تا قیامت یہ اعلان ہے، اگر میرے محبوب کی ظاہری زندگی موجود ہے، اس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کے آگے نہیں گزرنا، کوئی بھی عمل ہے اس سے پیچھے رہنا ہے، جو بات یہ ہے، جو حکم کہہ دیا بس اسی پہ عمل کرو، جس سے منع کر دیا اس پہ رک جاؤ، اس پہ اپنی جو ہے کوئی بھی اجتہادی اور کوئی بھی باتیں اپنی طرف سے جو جملے بنا کر پیش کرنا یا اپنے فہم کو سامنے رکھنا، فرمایا ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں کہ جو باتیں جو عمل میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھلا دی ہے، فرمایا بس ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم فرقان حمید نے جب ایک عام فہم اعلان کیا، اور اس مبارک صورت کا شان نزول کہ دو شخص جو ہیں، اور ایسی وہ شخصیات ہیں کہ جن کا ذکر کسی نہ کسی لیول سے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر آیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ جو دو نفوس قدسی ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا، جب فیصلہ کیا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں صحابی جو ہیں ان کو سپاہ سالار بنا دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر آپ نے اس میں مخالفت فرمائے، تو عرض کی نہیں ہے مخالفت نہیں کر رہے، یہ باتیں آپس میں چلتی یہ یہاں تک معاملہ ہوا کہ آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دن کے تشریف فرما تھے تو آپ کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی، فوراً جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو فرما دو کہ اپنی آواز کو پست کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز جو ہے یہ در رسول پہ بیٹھ کر اتنی اونچی ہو جائے کہ تمہارے نبی کی آواز اس سے کم لگے۔ تو فرمایا اللہ کو اتنی بے ادبی بھی پسند نہیں، حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو ادب کا وہ نمونہ ہے کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گفتگو کرنے کا انداز میں کچھ یوں ہو گیا کہ جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی فرماتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ میرے محبوب اسلام کے ایک سے دو مرتبہ پوچھتے تھے کہ عمر تم نے کیا کہا ہے، تو یوں پھر ادب کے وہ اس طرح پھر انہوں نے ادب شروع کر دیا۔
تو اللہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، اپنے اللہ اور رسول سے آگے نہ گزر جاؤ۔ عید قربان کو لے لیں، قربانی کا دن جو ہے، اب جب سورج نکل آیا، ایک مثال کے طور پہ اگر ہم فجر کی نماز جو ہے وہ 5:50 پہ پڑھ رہے ہیں، سورج 6 بج کے تقریباً کوئی 12-13 منٹ پہ سورج غروب ہو رہا ہے، ہم نے 6:30 بجے جماعت کا ٹائم رکھ دیا۔ اگر کوئی شخص اس جماعت سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ قربانی کا جانور دوبارہ سے کرے۔ اس کی قربانی ایک طریقہ ہے نا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں غلام حاضر، آپ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے جانور کو ذبح کر دیا۔ اب دن بھی عید قربان کا ہے، دن بھی وہی ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا وقت کا کہ جو میرے محبوب علیہ السلام نے جو وقت کو مقرر کر دیا، جو تعین ہو گیا تھا، ابھی حکم نہیں جاری ہوا تھا، ابھی میرے محبوب علیہ السلام کی طرف سے کوئی ایسا حکم جاری نہیں ہوا ہے، تو چونکہ دن بھی وہی تھا، وقت بھی ہے، لیکن ابھی میرے محبوب کی طرف سے اعلان نہیں ہوا، تو اللہ عز و جل نے وحی بھیج دی، محبوب ان کو فرمائے اگر یہ استطاعت رکھتے ہیں تو قربان جانور دوبارہ خریدیں اور دوبارہ جو ہے نا وہ قربانی کریں۔ کیوں کہ یہ اللہ اور رسول کے احکام سے آگے گزر گئے ہیں، وقت بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے، کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود جو سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ فرمایا جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کو تعین دے دیا ہے، اس کو کہہ دیا کہ یہ وقت ہے نماز کا، اس کے بعد پھر اس ٹائم پہ ذبح کرنا ہے، تو اگر اس سے پہلے اگر ذبح کر دیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھی تم یوں کرو، اگر دریائے رحمت جوش میں آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بکری کا بچہ جو ہے اس کو ذبح کر دیا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں وہ حکم فرما دیجیے، تو میرے محبوب نے فرمایا صرف تمہارے لیے، کیا فرمایا صرف تمہارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کا ثواب عطا کر دیا ہے، فرمایا باقی کوئی بھی بندہ اگر اس وقت سے پہلے قربانی کرے گا تو اس کو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ یہ تو دریائے رحمت اگر جوش میں آ جائے تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ اگر ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے گزر گئے تو فرمایا کہ یہ تمہارے سارے اعمال ہر چیز تمہاری، اور یہاں تک کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میرے محبوب کی ازواج مطہرات کی بارگاہ میں 3 افراد حضرت سیدنا علی، عبداللہ بن عمر اور عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ حالانکہ حضرت علی وہ ہیں کہ جو ہر وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ نور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا بتانا کہ آپ رات کو طویل وقت جو ہے نا وہ قیام کرتے تھے، ساری رات کبھی قیام کرتے تھے، کبھی آدھی رات قیام کرتے تھے، کبھی ایک مرتبہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو شروع کیا، پوری پڑھ دی، آل عمران کو شروع کیا، پوری پڑھ دی، فرمایا میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، فرمایا ادھر سے سورہ آل عمران پڑھ دی، سورہ بقرہ پڑھ دی، ادھر سے سورہ نساء پڑھ دی، فرماتی ہے میں اب دیکھ رہی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لے جاتے ہیں، تو فرمایا جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کو مکمل کیا تو ادھر سے تہجد کی اذان ہو گئی،
شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ روزے نہیں چھوڑیں گے کہ رمضان آ جائے گا. تو آپ پتا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا بات ہے. اگر کچھ میرے محبوب اسلام کے پاس ظاہری حیات زندگی میں کچھ آ گیا ہے تو میرے محبوب اسلام اسی وقت وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیتے ہیں. اب یہ ساری باتیں جب سنی تو ان حضرات میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا